السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرے گا آپ سب بچے خیریت سے ہوں۔ پیارے بچوں، کل ہم نے اپنا سبق سچا انصاف ختم کیا ہوا ہے پڑھ کے، تو آج ہم بچوں اس کے کچھ جو الفاظ ہیں وہ ہم پڑھیں گے اور یاد بھی کریں گے بچوں۔ تو چلو میں بچوں پڑھتا ہوں تو آپ غور سے سنیں۔ تو بچوں آپ یہ یاد بھی رکھنے ہیں۔ تو اوپر لکھا ہوا ہے پڑھیے اور سمجھیے۔ تو سب سے پہلے ہے حلیفہ۔ بچوں حلیفہ کسے کہا جاتا ہے؟ حلیفہ کا مطلب ہوتا ہے اسلامی حکمران۔ تو اس کے بعد ہے واقف۔ واقف کس کو کہتے ہیں؟ جاننے والا۔ رایا۔ رایا کا مطلب ہوتا ہے عوام۔ خبر گیری، نگرانی، دیکھ بھال۔ تو اس کے بعد آتا ہے گشت۔ گشت کا مطلب ہوتا ہے گھومنا۔ دل بر آنا۔ دل بر آنا کا مطلب ہوتا ہے دکھی ہونا، رنجیدہ ہونا۔ تو اس کے بعد ہے ماجرا۔ ماجرا کسے کہا جاتا ہے؟ ماجرا کا مطلب ہوتا ہے حالت، واقعہ، کہانی۔ تو اس کے بعد بچوں پھر آگے والا جو یہ جملہ ہے، لفظ ہے، اس کو پڑھتے ہیں سبب۔ سبب کا مطلب ہوتا ہے وجہ۔ تو بھوک کے مارے بلکنا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بھوک سے تڑپنا۔ بیوہ۔ بیوہ کسے کہتے ہیں؟ وہ عورت جس کا خاوند مر گیا ہو۔ وہ عورت جس کا خاوند مر گیا ہو، جس کا باپ مر گیا ہو۔ یتیم، جس کا باپ مر گیا ہو۔ تو بیت المال بولتے ہیں سرکاری خزانہ، وہ خزانہ جس میں مسلمان اپنے صدقات وغیرہ جمع کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد آتا ہے امیر المومنین، مسلمانوں کا سردار، خلیفہ، مسلمانوں کے حکمران۔ تو بچوں میں ایک بار پھر یہ جو جملے پڑھوں گا، مجھے امید ہے کہ آپ ان جملوں کو اچھی طرح سنیں گے اور پھر یاد بھی کریں گے۔ تو اوپر لکھا ہوا ہے پڑھیے اور سمجھیے۔ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے اسلامی حکمران۔ واقف کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا۔ رایا کا مطلب ہوتا ہے عوام۔ خبر گیری کا مطلب ہوتا ہے نگرانی، دیکھ بھال۔ گشت کا مطلب ہوتا ہے گھومنا۔ دل بر آنا کا مطلب ہوتا ہے دکھی ہونا، رنجیدہ ہونا۔ ماجرا کا مطلب ہوتا ہے حالت، واقعہ، کہانی۔ تو اس کے بعد سبب۔ سبب کا مطلب ہے وجہ۔ بھوک کے مارے بلکنا، اس کا مطلب ہوتا ہے بھوک سے تڑپنا۔ بیوہ۔ بیوہ کا مطلب ہوتا ہے وہ عورت جس کا خاوند مر گیا ہو۔ یتیم۔ یتیم کا مطلب ہے جس کا باپ مر گیا ہو۔ تو بیت المال کیا ہوتا ہے بچوں؟ سرکاری خزانہ، وہ خزانہ جس میں مسلمان اپنے صدقات وغیرہ جمع کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد آتا ہے امیر المومنین، مسلمانوں کا سردار، خلیفہ، مسلمانوں کا حکمران۔ تو بچوں یہ معنی جو ہیں یہ ہم نے اچھی طرح پڑھے، تو اس کو آپ کو یاد کرنا ہے بچوں۔ کل اس کے بعد سوالات ہیں، یہ سوالات بھی ہمیں کرنے ہیں، اور کچھ خالی جگہ بھی ہوئی ہیں، یہ بھی ہم کریں گے۔ تو بچوں مجھے امید ہے کہ آپ اچھی طرح ان الفاظ کو یاد کریں گے۔ تو یاد کرنے کے بعد آپ اپنی کاپی پہ بھی لکھ سکتے ہو، اور آپ پہ لکھ سکتے ہو۔ ایک تو آپ کا جو اردو کا جو ہینڈ رائٹنگ ہے وہ بھی اس میں بھی تھوڑی امپرومنٹ ہو جائے گی، اور آپ کو یہ ورڈ بھی سمجھ آ جائیں گے۔ تو بچوں میں اسی کے ساتھ یہ سبق ختم کرتا ہوں، تو مجھے امید ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح یاد